ہمیں تو تعلیم دی ہے کہ نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھو. گناہ تو گناہ ہے، نیکی کر کے بھی، ورنہ نیکی کے بعد خطرہ ہے آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جائے. میں نے تو تہجد پڑھ لی، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے بڑی رات میں اتنی رکعتیں پڑھ لی. خطرہ ہے کبر پیدا ہو جائے. نیکی کے بعد تکبر بہت برا ہے. اسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تو عجیب بات فرمائی ہے، تہجد پڑھنے والوں کو تہجد کے انوارات وہاں تک حاصل نہیں ہوں گے کہ جہاں تک تہجد پڑھنے والے سونے والے کو اپنوں سے اچھا نہ سمجھے. عجیب بات ہے. اسے تہجد کے انوارات حاصل نہیں ہوں گے کہ سونے والے کو اپنی ذات سے اچھا نہ سمجھے کہ متہجد کو تہجد کے انوارات حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. تو نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا یہ اصل تعلیم ہے. اس کا دیکھو پوری نماز پڑھی، اور نماز میری اور آپ کی نماز نہیں، نماز صدیقی پڑھی، اور نماز صدیقی پڑھنے کے بعد کہا اور یوں کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ میں نے بہت ظلم کثیرا، یا اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. نماز صدیقی پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا. پورا دن روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، بھوک نے بے تاب کیا، پیاس نے بے قرار کیا. ایسا اللہ کی محبت میں بھوکا، اللہ کی محبت میں پیاسا. جب افطار کا وقت آ گیا پورا دن ایسا گزار دیا، اور اب کیا کہتا ہے یا واسع الفضل اغفر لی، یا اللہ اے وسیع فضل والے میں تو گنہگار ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے. حالانکہ پورا دن روزہ رکھا. تو نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا یہ اصل ہے. کہتے ہیں نیکی کے بعد کا استغفار جو ہے نا وہ نیکی کو کامل درجے تک پہنچا دیتا ہے. نیکی کے بعد کا استغفار، نیکی کر کے استغفار کرنا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ اللہ کی ولیہ ہے، نیک ہے، پارسا ہے، لیکن کتنا رونے والی حالانکہ کیسی ذاکرہ ہے، ذاکرہ ایسی ذاکرہ خاتون ہے یہ کہ کسی نے پوچھا رابعہ شیطان کو برا کہنا کیسا ہے؟ تو فرمایا مجھے اللہ کے ذکر سے اتنی فرصت نہیں کہ میں شیطان کو برا کروں. تو کتنا ذکر کرتی ہو. انتقال کے دن قریب آئے تو اپنی خادمہ سے کہا بہن میرا انتقال ہو جائے نا تو میری گودڑی میری قبر میں رکھ دینا. کا رابعہ کہیں گودڑی قبر میں رکھی جاتی ہے؟ تاکہ ہاں میں نے اس گودڑی پر بیٹھ کر اللہ 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 بہت کیا. تھوڑے دن میں انتقال ہوا، جیسے وصیت تھی ایسے گودڑی قبر میں رکھ دی گئی. انتقال کے بعد رابعہ خواب میں آئی، پوچھا رابعہ کیا گزری؟ اللہ نے مغفرت فرما دی. پوچھا رابعہ وہ گودڑی کا کیا ہوا؟ میرے سارے نیک اعمال گودڑی میں لپیٹ کر رکھ دیے گئے. پوچھا رابعہ کوئی کام کی چیز ہو تو بتا دے. بہن اللہ کا ذکر خوب کیجیے، میں نے اس کی یہاں پر بہت قیمت پائی ہے. ایسی ذاکرہ ولیہ، لیکن اتنا رونے والی اللہ کی بندی کہ جس جگہ پر بیٹھ کر حضرت رابعہ رویا کرتی تھی اور جہاں ہمیشہ رابعہ کے آنسو گرا کرتے تھے وہاں گھاس اگ گیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ پانی گرتا ہے وہاں گھاس اگ جاتا ہے. بتاؤ رابعہ کتنا روتی ہوگی، رابعہ کے کتنے آنسو گرے ہوگے کہ وہاں گھاس اگ گیا. ایک مرتبہ رابعہ کے سامنے بھونی ہوئی مرغی جس کو تندوری مرغی کہتے ہیں رابعہ کے سامنے رکھی گئی. رابعہ تندوری مرغی کو دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے. کسی نے کہا رابعہ اتنی اچھی نعمت آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ کو کھانا شروع کرنا چاہیے، تو نے تو رونا شروع کر دیا. رابعہ نے عجیب جواب دیا ہے، فرمایا کہ بہن یہ مرغی ذبح کی گئی، اس کی جان نکل گئی،
इसको दुनिया की आग में सेका गया और फिर मेरे सामने रखा गया है। बहन, अगर अल्लाह पाक ने राबिया के गुनाहों को माफ न फरमाया तो इस राबिया को दुनिया की आग से 70 गुना तेज आग जहन्नम की उस आग में राबिया को जिंदा जलाई जाएगी। उस दिन राबिया का क्या होगा आप अंदाज लगाओ। तंदूरी मुर्गी को देखकर राबिया जहन्नम की आग को याद करके रो रही है। तो हमारा तो रास्ता ये था कि नेकी करके रोना। इसलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोमिन नेकी करके भी डरता रहता है, मुनाफिक गुनाह करके भी बेखौफ रहता है। मोमिन नेकी करके भी डरता रहता है और मुनाफिक गुनाह करके भी बेखौफ रहता है। किताब के बारे में लिखा है, आप ईशा की नमाज हो जाती तो मकान के छत पर तशरीफ ले जाते और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते। जब रात का आखिरी वक्त आता आप हाथों को फैलाकर अल्लाह के सामने रोते, इतना रोते आपके आंसू परनाले से नीचे टपक जाते। आप रो रहे हैं और आंसू परनाले से टपक रहे हैं। उसी रास्ते से एक मुसलमान मस्जिद में जा रहा था, उस पर परनाले से पानी के कतरे गिर गए। उसने खड़े होकर पुकारा, ओ घर वालों, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मस्जिद में नमाज के लिए जाना है और आपके परनाले से मुझ पर पानी के कतरे गिरे हैं। ओ घर वालों बताओ, ये पानी पाक है कि नापाक है? मुझे मस्जिद में नमाज के लिए जाना है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने रोते रोते सर उठाया और यूं फरमाया, ओ मस्जिद में जाने वाले मेरे भाई, ये गुनहगार हसन के आंसू के कतरे हैं, इसका कोई एतबार नहीं कि ये पाक हो। बेहतर ये होगा घर जाकर इसे पाक कर ले और फिर मस्जिद में चला जा। ये गुनहगार हसन के आंसू के कतरे हैं। हालांकि उलमा फरमाते हैं आंसू तो हर एक के पाक है। तो हमारा तो रास्ता मेरे दोस्त ये था, अपने गुनाहों को याद करके रोना, बल्कि नेकी करके भी रोना, नेकी करके रोना। अल्लाह पाक को रोने वाला बंदा बहुत पसंद है। गुनाहों पर नादिम होने वाला और गुनाहों को याद करने वाला बंदा, गुनाहों को याद करके रोने वाला बंदा अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। आइंदा अपनी जिंदगी को सही गुजारने का आदमी अज़ाइम करे कि अल्लाह भूल हो गई, अल्लाह मेरी तौबा, 3 मरतबा कह दे, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा।